اسلام آباد کی سرزمین پر اگر کوئی کالا کھڑا ہو کر کے میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف انگشت تنقید کرتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ آج ہمارے ساتھ ہندو رہتے ہیں سر، ہم ہندوؤں سے اگر کلام کریں اور ان کو یہ ہم اسلام کی دعوت دیں اور ساتھ میں یہ بتائیں کہ حضور کے ساتھ ابو بکر و صدیق جو رہتے تھے وہ منافق تھے، مومن نہیں تھے، اگر اس طریقے سے ہم ان کو تبلیغ کریں تو وہ یہ کہیں گے کہ جو صدیق اور عمر فاروق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، حضور جب ان کا تزکیہ نفس نہیں کر سکے تو پھر وہ امت کے لیے کیا رحمت ہے؟ تو وہ ہندو جو غیر مسلم ہے وہ پھر حضور کی ذات پر اعتراض کرے گا، پھر وہ امت رسول پر اعتراض کرے گا، پھر دین اسلام پر اعتراض کرے گا۔ ہم اسے کیسے سمجھائیں گے، کیسے ڈیفائن کریں گے؟ اور پھر وہ قرآن کی آیت بھی پڑھ سکتا ہے، وہ ہمیں بتا سکتا ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو تزکیہ نفس کرتی ہے، ہر شخص کا تزکیہ نفس کرتی ہے۔ آج اگر علماء سے کہیں، ان مولویوں سے کہو کہ ملا صاحب، اے ذاکر صاحب، آپ بتاؤ آپ کا تزکیہ نفس کیسے ہوا؟ تو کہا جی اللہ کے رسول نے کیا ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، یہ نبی جو ہے یہ امت کا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ اگر یہ چیزیں آج امت کے لیے باعث فخر ہیں، آج اگر کوئی ملا سٹیج پر کہے کہ جناب میں بہت بڑا عالم ہوں، یہ تجھ پہ تمہارا تزکیہ نفس کس نے کیا؟ تو وہ کہتا ہے میرا تزکیہ نفس رسول اللہ نے کیا۔ قرآن کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ کتاب کا علم تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آیا جی۔ تو میں کہتا ہوں آج امتی اگر کھڑا ہو کر یہ کہے کہ میرا تزکیہ نفس وسیلہ مصطفیٰ سے ہے تو جناب وہ بڑا فخریہ کہتا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہے ہیں اور جن کا تزکیہ نفس بس بنفسی نفس ہی رسول اللہ نے کیا ہے، تو ان کے اوپر یہ اعتراض ہوگا کہ وہ منافق ہیں، ان کے تزکیہ نفس ٹھیک نہیں کیا گیا۔ جناب حیرانی کی بات ہے نا۔ تو وہ صحابہ جو حضور کی معیت میں تھے، والذین معہ، وہ لوگ جو حضور کی معیت میں رہے ہیں، ان کا تزکیہ نفس جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا، وہ منافق تھے۔ جو منافق تھے ان کے بارے میں قرآن کی آیات نازل ہوئی سورۃ توبہ کے اندر۔ جب یہ آیت نازل ہوئی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 66، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، جب یہ آیت نازل ہوئی اور جب یہ آیات کا نزول ہوا تو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایات ہیں، حضور نے منافقوں کو گن کے نکالا، فلاں بھی منافق ہے، فلاں بھی منافق ہے، اٹھ جا، فلاں بھی منافق ہے، اٹھ جا۔ تو اس جگہ پر جتنے منافق تھے حضور ان کو مجلس سے نکالا، لیکن ان حضرات اور ان ہستیوں کو نہیں نکالا جن کی طرف یہ کالے کھڑے ہو کر کے اعتراض کرتے ہیں۔ یہ کیا جی شان اہل بیت بیان ہو رہی ہے؟ کیا شان اہل بیت بیان ہو رہی ہے کہ حضور کے صحابہ پر تبرہ ہو رہا ہے؟ یہ شان اہل بیت بیان ہو رہی ہے۔ سنیو ہوش کے ناخن لو، کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ کون سا تزکیہ نفس کی بات ہم بتاتے ہیں لوگوں کو؟ تو جناب وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ کے پہلے جو مدارج ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ابو بکر عمر ہیں، وہ عثمان و علی ہیں۔ تو جو حضور تزکیہ نفس، جن کا حضور نے خود تزکیہ نفس کیا ہو، تو ان کے اوپر ان سے تنقید اٹھانا بات سمجھ سے باہر ہے۔ اور یہاں پر ایک فرق بھی سمجھ لیں، یہ تھا رافضیوں کے لیے پھکی، اب تھوڑے ناسبی بھی سن لیں۔ جو ناسبی حضرات وہ آل بیت کی محبت کو بالکل پس پشت ڈال کر کے وہ جو ہے مناقب اصحاب بیان کرتے ہیں، اور جیسا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مناقب اہل بیت ہیں یہ بیان کرنا ہی شیعت ہے، تو یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں مغالطہ ہے جس کو دور کرنا چاہیے۔ جہاں یہ ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ سے مراد اصحاب رسول کا تزکیہ نفس ہے، وہاں یہ بھی سن لو کہ وہاں یہ بھی حکم ہے یطہرکم تطہیرا والی آیت نہیں پڑھی آپ نے، وہاں مبالغہ والی آیتیں آپ نے نہیں پڑھی۔ اگر اصحاب کا تزکیہ نفس رسول اللہ نے کیا ہے تو یقیناً جو ہے آل بیت کا تزکیہ نفس میرے خدا نے کیا ہے۔ جی یطہرکم تطہیرا، یہ تو آپ سٹیجوں میں پڑھتے ہو، پھر آپ نے
قرآن کی آیات کریمہ کے اندر یاد رکھ لو، یہ کوئی شیعہ یا سنی والے اختلافات والا کوئی وہ مواد نہیں ہے، یہ ایمان کی بات ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنا، میں لوگ تو واجب کہتے ہیں، میں اس سے بڑی بات کرنے لگا ہوں، میں اس سے بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ لوگ کہتے وہ ناسبی ہو گئے، بس نماز روزہ حج زکوٰۃ۔ بعض نے کہا کہ جی سنت ہے ذکر حسین بیان کرنا اور حسین سے محبت کرنا۔ میں نے کہا تم نے یہ ترک دیکھا؟ قرآن کے اندر رب تعالیٰ اہل بیت کی محبت کو واجب قرار دیتا ہے، اور اگر اس آیت کی دلالت قطعی طور پر ثابت کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ فرض کر رہا ہے اہل بیت کی محبت تمام امت محمدی پر اور عالم انسانیت پر۔ اہل بیت کی محبت فرض کر دی گئی، جیسے تم پہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ فرض کیے گئے۔ لیکن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو فرض کیے گئے، ان کی فرضیت تم اگر قائم کرتے بھی ہو تو مکمل جس سے ثابت نہیں ہوتا کہ تم نے نماز روزہ کی فرضیت تو قائم کی، اب یہ تمہیں جنت لے جائیں گے۔ آگے میں حدیث کی روشنی میں بات بیان کروں گا، تو یہ ثابت نہیں ہوتا کہ فرضیت نماز اور روزہ تمہیں جنت لے کے جائے گی۔ بات سمجھا رہی ہے؟ جبکہ فرضیت جو محبت اہل بیت ہے یہ ضرور جنت لے کے جائے گی۔ بلکہ اس کے اوپر میں ایک آپ کو آیت کریمہ پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ إِلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ، حضور نے فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے میری امت میں آپ سے کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی اجرن کو اجر نہیں مانگتا۔ جو میں نے تبلیغ کی ہے، جو میں نے آپ تک صراط مستقیم کا رستے کے پیغام پہنچایا ہے، جو میں نے اسلام کا احکام اور شریعت اللہ کی طرف سے مقام نبوت پر فیض ہو کر آپ تک پہنچائے ہیں، اس کا میں کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے الا المودۃ فی القربى، اپنے قرابت داروں سے محبت اور مودت۔ اب یہاں پر آپ مفسرین کو پڑھیں، امام ابن حاتم رازی کو پڑھیں، امام سیوطی کو پڑھیں، امام فخر الدین رازی کو پڑھیں، حافظ ابن کثیر کو پڑھیں، آپ امام بغوی کو پڑھیں، امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو پڑھیں، یعنی مفسرین کو تو آپ پڑھتے جائیں۔ تمام مفسرین نے، کئیوں نے تو کم سے کم جو درجہ لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ اس قرابت داروں سے مراد حضور کی اہل بیت ہے، اور ان کی مودت، ان کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے، واجب لکھی ہے۔ اور امام شافعی، امام احمد بن حنبل نے تو کہا کہ ہم پہ فرض کر دی گئی ہے۔ انشاءاللہ آگے جب شان حسین پر گفتگو ہوگی تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ حوالوں کے ساتھ اپنے اس ویڈیو میں لاؤں گا میں۔ تو مودت اور محبت اہل بیت اس آیت کے اندر امت پر واجب اور فرض کر دی گئی ہے۔ کوئی واجب سمجھ لے، کوئی فرض سمجھ لے۔ واجب وہ عمل ہوتا ہے جو کرو تو ثواب ہوتا ہے، اگر نہ کرو تو گناہ ہوتا ہے، اور فرض کا تو انکار کر دے تو مطلب کافر ہوتا ہے۔ جی، تو یہ اہل بیت کی محبت کوئی شیعت نہیں ہے، اہل بیت کی محبت تمہارا ایمان ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ بلکہ میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں۔ اس کو روایت کیا امام طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر، اور علامہ حیثمی فی مجمع الزوائد کے اندر، اور امام طبرانی اپنی حدیث کا نمبر ہے ان کا 2641، اور جلد نمبر 3 المعجم الکبیر۔ ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لما نزلت حاضر آیا، جب یہ آیت نازل ہوئی، ابن عباس کہتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قالوا یا رسول اللہ من قرابتک، یا رسول اللہ آپ قرابت دار کون ہیں؟ ہؤلاء الذین وجبت الینا، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے اندر قرابت دار کون ہیں جن کی مودت اور محبت ہم پر واجب کی گئی ہے، وجبت۔ قال علی، اللہ اکبر،
اب اس میں اختلافات ہیں، اس میں اختلاف ہیں، مفسرین تین قول لاتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ تمام امت جو حضور کا کلمہ پڑھے گی اس کو قرابت داروں میں، نبی کی قرابت داروں میں، حضور کی قریبیوں میں شمار کیا گیا ہے، جبکہ یہ قول بلا دلیل ہے، بالکل ضعیف ہے۔ مفسرین نے لیا تو ہے پر کسی نے حجت نہیں مانا۔ اب اس سے اگلا قول جو دوسرا قول ہے اس سے مراد صحابہ کرام ہیں، تمام آل بیت ہیں، تمام لوگ ہیں، ازواج بھی ہیں، امہات المومنین، یعنی تمام وہ لوگ جو حضور کے قریبی ہیں وہ تمام کو جو ہے وہ قرابت کہا گیا، یعنی قرابت دار کہا گیا ہے۔ اب یہ نقطہ سمجھ لیں، اس قول کو کافی بڑے لوگ اور حتیٰ کہ ناسبی حضرات اسی قول کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ جو ایتھینٹک قول ہے تمام اہل سنت کے مفسرین نے جس پر اپنی دلیل قائم کی اور جس کو حجت مانا اور جس کو قبول کیا ہے، وہ کون سا قول ہے؟ وہ قول یہی ہے کہ اس سے مراد اہل البیت ہے۔ اور اہل بیت میں کون ہے پھر؟ اہل بیت تو سارے قرابت دار ہوئے، اس آیت کی مصداق ہے وہ سارے حضرات، لیکن ان میں بھی کچھ افضل ہیں۔ وہ کون سے؟ اس حدیث سے وہ بتا رہا ہوں۔ المعجم الکبیر امام طبرانی سے روایت کو لاتے ہیں، فرمایا وہ کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ اس آیت میں قرابت داروں سے مراد وہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور نے فرمایا قالوا یا رسول اللہ من قرابت کا ہؤلاء، کون ہے وہ لوگ؟ فرمایا الذین قالوا قالوا علیو، ایک وہ علی ہے، وہ فاطمہ تھا، دوسری فاطمہ ہے، وہ ابناہما، اور ان کی اولادیں ہیں، ان کے بیٹے ہیں، یعنی بعض روایتوں میں حسن و حسین کے لفظ ہیں، لیکن ابناہما کی جو الفاظ ہیں اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ تمام اہل بیت جو حسن و حسین اور جو ام فاطمہ اور حضرت علی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں وہ تمام کے تمام کون ہیں؟ وہ قرابہ کے زمرے میں آتے ہیں، اس مصداق ہیں اس آیت کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پنج تن کی محبت اور ان کی اولاد کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے۔ یہ کوئی شیعہ کا سودا نہیں ہے کہ آپ اس کو شیعہ سمجھ کر کے چھوڑ دیں اور یہ شیعہ کا ایک شعار سمجھ لیں کہ اہل بیت سے محبت کرنا صرف شیعہ کا کام ہے۔ جناب ہم تو کر نہیں سکتے، نہیں، یہ ایمان کا حصہ ہے، جو مومن ہے اس کے لیے فرض کر دی گئی ہے۔ پھر وہ آپ کو یہ روایت آپ کو زور و شور سے سنائی جاتی ہے اسٹیجوں پر کہ حدیث ثقلین آپ کو بہت سنائی جاتی ہے، یہ حدیث ثقلین آپ کو بہت سنائی جاتی ہے، لیکن اس کے مختلف ترک ہیں، سارے ترک آپ سنیں ذرا اس روایت کو کہ حضور نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اطرت اہل بیت۔ لیکن اس کی مختلف طرق جو ہے دیگر کتب کے اندر موجود ہیں۔ زید بن ثابت روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کیا امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر، اور امام حیثمی نے بھی اور دیگر کتب کے اندر روایت موجود ہے۔ روایت زید بن ثابت سے ہے، ان زید بن ثابت قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی تارکن فیکم خلیفتین، میں تم میں خلیفتین چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ ایک نیا ترک ہے اسی روایت کا۔ حضور نے فرمایا کہ میں تم میں دو خلیفتین چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو نیب چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو قاصد چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ حبل ممدود بین السماء والارض، میں تم میں ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں جو زمینوں اور آسمانوں میں جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، محدود ہے، او ما بینا من السماء الى الارض وعترتی اہل البیت وانہما لن تفرقن حتی یرد الحوض۔ فرمایا کہ میں تم میں دوسری چیز اپنی اہل البیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اس سے ہرگز جدا تفریق نہ ڈالنا، اس سے دور نہ ہونا حتیٰ کہ تم حوض کوثر پر پہنچ جاؤ میرے پاس۔ حوض کوثر پر میں موجود ہوں گا، وہاں پر جب تک میرے پاس نہ پہنچ جاؤ اس وقت تک میری اہل بیت کو نہ چھوڑنا۔
پھر عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے، ان عبد الرحمن بن عوف قال رسول اللہ افتح رسول اللہ مکہ ثم انصرت الى طائف ومحاصرهم ثمانیۃ او سبعۃ، کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عبد الرحمن بن عوف روایت کرتے ہیں کہ حضور نے جب مکہ کو فتح کیا اور طائف کا رخ کیا، جب حضور نے مکہ کو فتح کیا اور طائف کا رخ کیا تو 8 سے 7 دن تک حضور نے طائف کا محاصرہ کیے رکھا۔ صبح یا شام کے وقت جب داخل ہوئے، اپنا پڑاؤ کیا، ہجرت فرمائی اور فرمایا اے لوگو، بے شک تمہارے لیے تم سے پہلے میں حوض کوثر پر موجود ہوں گا، بے شک میں تمہیں اپنی اطرت کے ساتھ نیکی کی وصیت کرتا ہوں، اپنی اہل بیت کے ساتھ نیکی کی وصیت کرتا ہوں، اور بے شک تمہارا ٹھکانہ جو اہل بیت سے محبت کریں گے ان کا ٹھکانہ حوض ہوگا جہاں میں موجود ہوں گا۔ پھر اسی طرح اسی ترک کی ایک اور روایت ہے، زید بن ارقم سے روایت ہے، اس نے فرمایا یا ایھا الناس انی تارکم فیکم امرین لن تضلوا، میں تم میں 2 حکم چھوڑے جا رہا ہوں، 2 امرین چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، وَأَهْلَ الْبَيْتِ اِطْرَتِي، ایک اہل بیت، ان کے ساتھ محبت کرنا یہاں تک کہ تم میرے پاس پہنچ جاؤ۔ پھر حضور نے فرمایا کیا تم جانتے ہو، تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم 3 مرات قالوا، حضور نے 3 بار کہا کیا تم جانتے ہو میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہوں تمہارے؟ جی یا رسول اللہ، نعم یا رسول اللہ، قال رسول اللہ من کنت مولا فعلی مولا ہو، من کنت مولا ہو، اگر میں تمہیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہوں تو پھر پوری بات بھی سن لو، من کنت مولا ہو فاز علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اگر میں تمہیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہوں، اگر اس میں حکمت کیا ہے؟ پہلے یہ کیوں فرمایا کہ اگر میں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہوں؟ فرمایا کیونکہ مبالغے والی آیت میں تم نے سنا نہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ کے الفاظ کا مستاق تم نے سمجھا نہیں؟ حضور نے یہاں اس حدیث کے اندر فرمایا کہ اگر تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، میں تمہیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہوں کہ نہیں ہوں مجھے بتاؤ۔ صحابہ کرام نے جب کہا نعم عزیز ہے تو فرمایا میری جان ایک اور بھی ہے، اس کے بارے میں بھی سن لو۔ یا رسول اللہ وہ کون؟ فرمایا من کنت مولا فاز علی مولا۔ جی اب یہ سٹیجوں پر کون پڑھے؟ اگر یہ پڑھیں گے تو لوگ کہتے ہیں شیعت پھیلے گی، ارے بھائی اہل بیت کی محبت کو پھیلانے کا نام شیعت نہیں ہے۔ رافضیت، رافضی اور شیعہ جو شیعان علی ہے ان کو غلط نہیں کہیں گے، اس کو غلط کہیں گے جو ہے اہل بیت کی محبت میں صحابہ کرام پر بھونکتا ہے۔ کتے بھونکتے ہیں، کتوں کا کام ہے بھونکنا، آپ انہیں روک نہیں سکتے، کیونکہ 14ویں کے چاند کو دیکھ کر کے اکثر کتے اوپر دے کے بھونکتے ہیں، اس سے چاند کو فرق نہیں پڑتا۔ روایت کیا امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین کے اندر بشرط شیخین روایت لائی ہے، اس کو امام طبرانی المعجم الکبیر کے اندر مجمع الزوائد کے اندر روایت موجود ہے، اور امام حاکم نے کہا ھذا حدیث صحیح، حدیث صحیح ہے۔ آپ کو یہ حدیث سنائی گئی ہے، آپ کو بارہا یہ حدیث سنائی گئی ہے، آپ کے نصاب کے اندر موجود ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور نے فرمایا اپنی جانوں مالوں اولاد سے بڑھ کر کوئی مجھ سے محبت نہ کرے۔ یہ حدیث آپ بارہا سنتے ہیں، اس کا ایک اور ترک بھی موجود ہے، وہ بھی کبھی سن لیا کرو، وہ بھی ان حضرات کو کہو آپ کو سنائیں۔ ناسبیوں کے سٹیجوں پر یہ زور و شور سے پڑھی جاتی ہے حدیث، لیکن کیا اس حدیث کو کبھی اس طریقے سے بھی آپ کو سنایا گیا ہے؟
یوں تو کہتے ہو اس حدیث میں تو شارٹ کٹ جو ہے وہ بیان ہے، اس لیے تفصیل اس حدیث میں ہے، تو ہم تفصیلی حدیث پیش کر رہے ہیں۔ بخاری کی روایت شارٹ کٹ تھی اس لیے ہم نے وہ پیش نہیں کی، امام طبرانی کی روایت طویل ہے، وضاحت کے ساتھ ہے، لہذا وضاحت والی روایت ہم نے پیش کر دی۔ تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں جب آپ یہاں یہ اصول رکھتے ہیں تو پھر اس طرف بھی تو پوری روایتیں پیش کرنی چاہیے، وہ بھی حق ہے جو بخاری میں ہے، لیکن جو اس کا دوسرا ترک طویل اور تفصیل سے موجود ہے اس کو بھی پیش کر دیں کبھی عوام کے سامنے۔ اب اسی روایت کو دیکھیں، اسی روایت کو عبد الرحمن ابن ابی لیلہ اپنے والد سے روایت کرتی ہیں، اس کو امام بیہقی نے، امام طبرانی نے روایت کیا اپنی کتابوں کے اندر، المعجم الاوسط کے اندر امام طبرانی، المعجم الکبیر کے اندر امام طبرانی، شعب الایمان کے اندر امام بیہقی، اور امام دلمی نے فی مسند فردوس کے اندر، اور امام حشمی نے مجموعۃ الزوائد کے اندر، یعنی اس روایت کو ایک ایک امام اپنی ایک کتاب کے اندر مختلف مواقع پر دہراتے رہے ہیں، درجنوں بار درجنوں ائمہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اب روایت کیا ہے؟ عن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ قال رسول اللہ لا یؤمن عبد حتى اکون احب الیہ من نفسہ واہلہ واحب الیہ من اہلہ وعترتی احب الیہ من عترتی وذاتہ واحب الیہ من ذاتہ۔ قال وروى طبرانی و بیہقی، متصل سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ اب یہ کسی نے لا یؤمن احدکم حتی اخونا، وہ روایت بھی موجود ہے۔ اب اسی روایت کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ اس کو امام جو ہے صحابی رسول بیان کرتے ہیں عبد الرحمن ابن ابی لیلہ وضاحت کے ساتھ۔ روایت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ان سے محبت نہ کرے جو میرے قریب ہیں، میری خاطر ان سے محبت نہ کرے جو میرے قرابت دار ہیں، اور میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں ان کو اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اور میرے اہل بیت ان سے محبوب نہ ہو جائیں، اور اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات کسی کو میں اپنی ذات سے، اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے، اور وہ لوگ جو میری ذات سے جڑے ہوئے ہیں وہ ان کو محبوب نہ ہو جائیں۔